أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن المجيد: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ایمان کی بدولت سے ہمیں اور آپ کو یہاں پر اکٹھا فرمایا. حضرت عبداللہ بن اوفا رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب کسی بندے کو کوئی حاجت ہو یا کسی سے کوئی ضرورت ہو تو اس کو چاہیے کہ اچھے طریقے سے وضو کرے اور پھر 2 رکعت نماز پڑھے. پھر نماز کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوب تعریف کرے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے. پھر یہ دعا پڑھے: لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أسديته إلى آخره. اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الحاجہ یعنی نماز حاجت کو بیان فرمایا ہے. کسی بندے کو جب کوئی ضرورت پیش آئے تو عام طور پر وہ اللہ کی طرف اگر ایمان والا ہے تو رجوع کرتا ہے اور علماء کرام سے پوچھتا ہے کہ صلاۃ الحاجت یا نماز حاجت کس طرح پڑھتے ہیں. لوگوں نے بہت سی منفرد باتیں اور گھڑی ہوئی ہیں. اس کا شریعت میں کوئی اثر نہیں ہے کہ نماز حاجت اس طرح پڑھو، ایسا وضو کرنا ہے، وضو کرنے کے بعد کسی سے بات نہیں کرنا ہے، پھر سو جانا ہے، پھر خواب آئے گا، پھر خواب میں رہنمائی ہوں گی، نہیں ہوا تو اتنے دن کرو، وہ نہیں ہوا تو اتنے دن. یہ تمام چیزیں منفرد ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمپل بتایا کہ کوئی ضرورت پیش آ جائے یا کسی سے کوئی ضرورت ہو، مثلا کسی کے پاس پیسے لینے جانا ہے، بہت دن سے نہیں دے رہا، تو پھر ایسی ضرورت آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے طریقے سے وضو کرے. وضو کے آداب اور مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے بہتر یہ ہے کہ جو وضو کے درمیان اور وضو سے پہلے اور وضو کے بعد جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کو پڑھتے ہوئے وضو کرے. پھر 2 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز پڑھے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں فرمایا کہ فلاں سورت پڑھنا ہے یا فلاں سورت پڑھنا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے تجربات ہوتے ہیں وہ اپنے تجربے کی روشنی میں فرماتے ہیں. جیسے بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں ڈاکٹر عبدالحی صاحب، انہوں نے فرمایا کہ پہلی رکعت میں علم نشرح اور دوسری رکعت میں اذا جاء پڑھے تو زیادہ فائدہ ہوتا ہے.
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 2 رکعت نماز پڑھ لے تو پھر وہیں پر بیٹھ کر اللہ کی خوب تعریف کرے. تعریف اس لیے ہو کہ جب ہم کسی بادشاہ کے دربار میں جاتے ہیں تو پھر اس کی تعریف کرتے ہیں. یہ دنیا والوں کا بھی رواج ہے. کسی بڑے کے پاس جاتے ہیں تو ان کی تعریف کرتے ہیں اور تعریف کر کے ان کو کھلا دیتے ہیں. پھر وہ دل کے اندر خوش ہو جاتا ہے تو پھر ہمارے جو مطالبے ہیں وہ پورے کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوب اللہ کی تعریف کرو اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور پھر یہ دعا پڑھو جو دعا ہم نے بتائی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کو ضرور پورا کر دے گا. اسباب کا اختیار کرنا یہ انسان کے ذمہ ہے اور کام کا کرنا اللہ کی مشیت ہے. اللہ چاہے تو کر دیں گے, اللہ چاہے تو نہیں کریں گے. کوئی جاب لیس بندہ ہے, اس کے پاس کوئی جاب نہیں ہے, کوئی نوکری نہیں ہے, اگر وہ غیر ایمان والا ہے تو وہ اسباب اختیار کرتا ہے, وہ درخواستیں دیتا ہے, اور کوئی سفارش کرنے والا ہے تو اس سے سفارش لگواتا ہے, اور تمام اس کا مطمع نظر صرف یہی چیز ہوتی ہے. لیکن اگر ایمان والا بندہ ہے تو وہ جائے گا, درخواست دے گا, سفارش لگوائے گا, پھر اللہ پہ توکل کرے گا, اللہ پہ بھروسہ کرے گا. یہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ایک ہی دوا سے ایک شخص شفا پا جاتا ہے, لیکن اگر دوسرے بندے کو وہی بیماری ہے تو اس دوا سے اس کو شفا نہیں ہے. کیوں؟ ایمان والا یہ یقین رکھتا ہے, اور ہر ایمان والے کو یقین رکھنا ہے کہ سب کچھ کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ وہی مسبب الاسباب ہے. صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیں, ان میں بھی یہی تھا, سب کچھ کرنے والی ذات. اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین انداز میں صحابہ کرام کے ایمان کے اور یقین کی ٹریننگ کروائی. ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے, کہا یا رسول اللہ میں جنگل میں اونٹنیاں چراتا ہوں, جب نماز کا وقت آتا ہے تو کیا میں اونٹنی کو باندھ کر نماز پڑھوں یا ایسے کھلا چھوڑ دوں؟ اللہ حفاظت کرنے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اونٹنی کو اس کے پیروں کے ذریعے باندھو, اونٹنی کی پنڈلی کو باندھو, پھر اللہ پہ بھروسہ کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل کا طریقہ بدلا ہے کہ اسباب ہمیں اختیار کرنا ہے, لیکن نظر کہاں ہو, مسبب الاسباب پر ہو. سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. جب تک وہ ذات نہیں چاہے ہمارا کام نہیں بن سکتا ہے, چاہے ساری دنیا مل کر ہمارے کام کو بنانے میں لگ جائے. اور اگر ساری دنیا چاہے کہ ہمارے کام کو بگاڑ دے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمارے ساتھ ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارے کام کو بگاڑ نہیں سکتی. حضرت ایوب علیہ السلام کئی سال تک ایک ہی بیماری میں, اور اس بیماری کے اندر بھی متعدد بیماریاں ہیں. یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس قدر زخم بھر چکے تھے بدن میں, اور بدن کے زخموں کے اندر کیڑے بھر گئے تھے کہ وہ کیڑے جب زمین پر نکلتے گر جاتے تو حضرت ایوب علیہ السلام اس کو اٹھا کر اپنے جسم میں رکھ لیتے اور یوں کہتے کہ اللہ نے تیری جگہ میرا جسم بنایا ہے, تو گرتا کیوں؟ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ذری سی تکلیف آ جاتی ہے, تھوڑا کام نہیں بنتا یا تھوڑی ناکامی ہاتھ لگ جاتی ہے تو ہم اللہ کی ناشکری کرنے لگ جاتے ہیں, اور اللہ سے یقین ہمارا ہٹتے جاتا ہے. وقت کے نبی ہیں اور ایسی بیماری میں مبتلا ہے, پورا جسم زخم سے بھرا ہوا, اور ہر زخم کے اندر کیڑے بھرے ہوئے, لیکن اس وقت بھی اپنا رشتہ اللہ سے نہیں توڑ رہے.
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی سال کے بعد یوں فرمایا، جب دعا کرتے رہے یوں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ایوب تم اپنے پیر کو زمین پر مارو۔ اب زمین پر پیر مارنے سے کیا ہوگا؟ اگر کوئی اللہ والے یوں کہہ دے یا کوئی نیک بندہ یوں کہہ دے کہ آپ یہ کام کر لو، انشاءاللہ اللہ خیر دے دے گا، آپ کی زندگی نہیں سنبھل رہی، نہیں سیدھی ہو رہی، ہر کام بگڑ جا رہا، اتنے اللہ کے راستے میں جا کر کچھ دین سیکھ کر آؤ، پھر اللہ سے مانگنے کا طریقہ مل جائے گا تم کو۔ ان کی بات ہم کو سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ سے مانگنے کا طریقہ سیکھنا بھی ایک کیا ہے، دین کا حصہ ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے زمین پر پیر مارا، پانی کا چشمہ نکل آیا۔ عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے، عقل سے پوچھ لے تو کیا ہوگا؟ زمین پہ پیر مارنے سے پیر میں چوٹ لگ جاتی، پیر زخمی ہو جاتا، لیکن اللہ کا حکم ہے، جب اللہ کا حکم ہے تو اللہ نے اس میں خیر ڈالا ہے۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کرو تو تمہارا یہ کام، تمہارا کام بن جائے گا، تو اس میں اللہ نے خیر رکھا ہے۔ پھر اس پانی سے حضرت ایوب علیہ السلام نے غسل کیا اور بیماری سے شفا پائی۔ حضرت مریم علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم یہیں پہ رہو، بچے کی ولادت کر، اور یہ کھجور کا درخت ہے، جب بھی تمہیں بھوک لگے تو اس کھجور کے درخت کو تم ہلا لیا کرو، اس میں تر و تازہ کھجور تم کو ہم دیں گے۔ اب اگر کوئی انسان جو اپنے شریعت سے اوپر ہٹ کر اپنے گھوڑے دوڑاتا ہے، پچھلے جمعہ آپ نے سنا کہ جہاں پر عقل ختم ہو جاتی ہے اس سے اوپر وحی کا درجہ شروع، وحی کا علم شروع ہوتا ہے۔ عقل کی بنیاد پر لوگوں نے قوانین بنائے۔ عقل کیا کہتی ہے؟ عقل کی بنیاد پر لوگوں نے یوں سوچا کہ بغیر نکاح کے لڑکا لڑکی کو ملنے میں کیا حرج ہے۔ عقل نے سوچا کہ ساری دنیا شراب پیتی ہے، ہم پیے تو کیا حرج ہے۔ لیکن عقل سے اوپر وحی کا درجہ ہے، وحی کا مرتبہ ہے کہ جہاں پر عقل علوم ختم ہو چکے ہیں اس سے اوپر جا کر وحی کے علوم شروع ہوتے ہیں، اور ایک ایمان والے کو وحی کے علوم پر یقین رکھنا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا، چاہے ہماری عقل دوبارہ کرے یا نہ کرے، ہم کو اس پر چلنا ہے اور اس کو ماننا ہے اور اس کی تابعداری کرنا ہے۔ اسی میں ہماری آخرت، دنیا اور آخرت کی بھلائی کا راز مضمر ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے بھی ایسا ہی کیا۔ اگر عقل سے ہم دیکھیں تو وہ سوکھا کھجور کا درخت تھا، اور کھجور کا درخت موٹا ہوتا ہے، دو چار مضبوط آدمی بھی ہلائے تو نہیں ہلتا، لیکن ایک صنف نازک جس کو کہتے ہیں، عورت کمزور، اس کو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ہلانا اس کو ہم کر دیں۔ چنانچہ جب بھی بھوک لگتی حضرت مریم علیہ السلام اس کھجور کے تنے کو ہلاتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تر و تازہ کھجور عطا کرتے اور اس کو کھاتی اور پیش کرتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کر دیتا ہے تو اللہ کی ذات اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ کہ ہر چیز کے کرنے والی ذات مسبب الاسباب وہی ہے۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ ہر چیز مسبب سبب سے مانگو، منت سے خوشامد سے ادب سے مانگو، کیوں غیر کے آگے سر جھکاتے ہو، بندے ہو اگر رب کے تو رب سے مانگو۔ منت سے اور سماجت سے ہم مانگ کے تو دیکھیں،
جس طرح مانگنے کا طریقہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے، اس طرح ہم مانگ کر اور گڑگڑا کر تو دیکھیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں کیوں نہیں آئے گی؟ جب ہمارا ایمان مضبوط تھا تو اللہ کی ذات اور اللہ کی رحمت جوش میں آتی تھی اور فوراً مدد ملتی تھی۔ آج ہمارا ایمان کمزور ہے، ہمارا یقین اللہ سے ہٹ چکا ہے، اس لیے اللہ کی مدد اور اللہ کی رحمت ہمارے پاس نہیں آتی۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے ایمان کو بنائیں، اپنے یقین کو بنائیں، اور اپنے ایمان کو اور اپنے یقین کو بنانے کے لیے کئی راستے ہیں، کئی شعبے ہیں۔ مدارس کا شعبہ ہے، خوانین کا شعبہ ہے، تبلیغی مراکز کا شعبہ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان و یقین کے شعبے بنائے ہیں کہ اگر چھوٹے ہیں تو آپ مدرسے چلے جائیں، آپ برسر روزگار ہیں تو آپ وقت نکال کر 3 دن کے لیے 40 دن کے لیے جماعت میں چلے جائیں، آپ کے پاس وقت ہے تو کسی اللہ والے سے بیعت ہو جائیں اور اپنا تزکیہ کریں، اپنی اصلاح کریں اور اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔